بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال تعالی فی مقام آخر اقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں محترم بتایا ہے، منہا 4 حرم۔ اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، اور اس مہینے کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی بدعت و خرافات میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری بدعت و خرافات سے آگاہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے بدعت خرافات پر عمل کرتے ہوئے انہی بدعت و خرافات پر ابھی تک عمل جاری ہے۔ الامان والحفیظ۔ اس مہینے کے متعلق سے زیادہ یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی ہی بات ثابت ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ جب رجب کا مہینے کا چاند نظر آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما دیجئے اور ہماری عمر میں اتنا اضافہ فرما دیجئے، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے ہمیں کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے، رمضان ہمیں مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ رمضان کے استقبال کا اتنا زیادہ اشتیاق ہوا کرتا تھا، تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے تعلق سے اتنی ہی بات ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت سارے بدعت و خرافات لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں، دین میں اپنے طور پر زیادتی کر لی ہے، من چاہی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ من چاہے دین پر بھی عمل کرنے لگے ہیں کہ ہمیں جو چیز جب اچھی لگے گی اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہ کیا ہو، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے۔ گویا کہ لوگوں نے اپنے عملی زندگی سے یہ کر کے بتلایا۔ رجب کے مہینے کی بہت ساری خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ 27 رجب کو لوگ شب معراج کے طور پر بڑی رات مناتے ہیں، اور اس شب کو شب معراج اس طرح مناتے ہیں کہ جس طرح شب قدر کو منایا جاتا ہے، اور ایسی ہی فضیلت سمجھتے ہیں، بتلاتے ہیں شب معراج کی کہ جس طرح شب قدر کی فضیلت بتلائی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں آئی ہے، قرآن مجید میں شب قدر کا جس طرح ذکر ہے، بلکہ بعض مرتبہ بعض لوگ تو شب معراج کی فضیلت تو شب قدر سے بھی زیادہ بتلا دیتے ہیں۔
اور اپنی طرف سے اس رات میں طرح طرح کی عبادتیں گھڑ لیے۔ مثلاً اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا کہ شب معراج میں اتنی رکعتیں پڑھیں تو اتنی فضیلت ہے، اور مخصوص طور پر فلاں فلاں صورتیں اتنی مرتبہ پڑھی جائے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ حالانکہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین سے، تبع تابعین سے یہ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ دین کے اندر اس کی کوئی اصل، کوئی بنیاد نہیں ہے کہ شب معراج کو منایا جائے، اس کے اندر رات میں جاگا جائے، عبادت کی جائے۔ ایسا کوئی بھی عمل سیرت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے کچھ بھی ایسا عمل نہیں ملتا۔ 27 رجب کے تعلق سے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا تھا، واقعہ معراج، یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 رجب کو ہی واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ بعض روایتوں میں ربیع الاول کا تذکرہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں شب معراج ہوئی، وہ عظیم الشان واقعہ اس مہینے میں پیش آیا۔ بعض روایتوں میں رجب کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں اور مہینے کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27 رجب کو ہی شب معراج ہے۔ اس بات سے بھی ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح شب قدر منائی جاتی ہے اور بیانوں کے ذریعے بتلایا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں شب معراج کی۔ اگر اس کی فضیلت ہوتی، جاگنے کے احکام ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے یا خود عمل کرتے یا صحابہ کو تاکید کرتے، تو اس کی تاریخ محفوظ رہتی، اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ تو جب روایتیں مختلف آ گئی، بعض نے کہا کہ ربیع الاول میں شب معراج ہوئی، اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے میں ہوئی، بعض نے کوئی اور مہینے کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ صحابہ نے اس کو منایا۔ بالفرض اگر مان بھی لیں کہ 27 رجب کو شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص نصیب عطا کیا، اپنا قرب خاص نصیب کیا، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، اور امت کے لیے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اگر بالفرض مان بھی لیں 27 رجب کو، تو پھر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس کو منایا جائے ہر سال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ سن 5 نبوی کو پیش آیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سال تھا، نبوت ملنے کے بعد 5واں سال تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، عظیم الشان واقعہ، محیر العقول معجزہ، یعنی جو عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ ہے، معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 5 نبوی کو پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 18 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا اہتمام کیا ہو کہ 27 رجب کو آپ رات میں جاگے ہو، عبادت کی ہو، یا یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جس طرح شب قدر کی فضیلت ہے اسی طرح شب معراج کی بھی فضیلت ہے، لہذا میں بھی جاگ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی جاگو۔ شب قدر کے تعلق سے تو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بھی عبادت کی، گھر والوں کو بھی جگایا، صحابہ کرام کو بھی تاکید کی، لیکن شب معراج کے تعلق سے کہیں پر بھی سیرت کی کتابوں میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، نہ تابعین کے اقوال میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج پیش آنے کے بعد اس دنیا میں کم و بیش 18 سال تشریف فرما رہے، لیکن کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے
تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کم و بیش 100 سال اس دنیا میں موجود رہے۔ صحابہ کرام سے بھی، تابعین سے بھی، تبع تابعین سے بھی یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا، ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا، ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ کرام نے 27 رجب کو شب معراج کے طور پر رات میں عبادت کی ہو، جاگا ہو۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے زندگی سے، تابعین تبع تابعین کی زندگی سے کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ 27 رجب کو آپ نے یا آپ کی صحابہ نے یا آپ کے صحابہ کے تابعین تبع تابعین نے شب معراج منائی ہو، رات میں جاگ کر عبادت کی ہو۔ ویسے تو اگر اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو بھی کسی رات میں بھی عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ جیسے آپ آج رات میں عبادت کر لیں، جاگ لیں، نفلی عبادت کر لیں، رات میں قرآن کی تلاوت کر لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، قضائے عمری پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، تو یہ بہتر سے بہتر ہے۔ آج کر لیں، کل کر لیں، اسی طرح 27ویں شب کو بھی کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نفلی عبادت کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، رات آپ بھی گزار سکتے ہیں، ہر رات کی طرح اس رات میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن خاص فضیلت والی رات سمجھ کر اہتمام کر کے اور شب معراج مناتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے ہوئے رات میں جاگنا یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے، بلکہ بدعت ہے، اپنی طرف سے اسلام میں زیادتی پیدا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو 27 کی شب کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے وضاحت سے عرض کر دی گئی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، نہ ہی صحابہ کو حکم کیا، نہ ہی اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کیا، کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آج کی رات عبادت کر لے، کسی کا معمول ہے روزانہ رات میں عبادت کرنے کا، تو اس رات میں بھی عبادت کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فضیلت سمجھ کر، شب معراج سمجھ کر اس رات میں عبادت کرنا تو یہ سراسر بدعت خلاف شریعت عمل ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی صحیح سند سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دو روایتیں ضعیف قسم کی روایتیں تو ملتی ہے اس تعلق سے، لیکن یہ وہی والا عمل ہے کہ نہ صحابہ نے اس کو رکھا، نہ اللہ کے رسول نے حکم کیا، نہ تابعین نے اس پر عمل کیا کہ 27 رجب کے دن کا روزہ بھی کوئی سنت نہیں۔ ایسے ہی روزانہ جو عبادت کرتے ہیں نفلی روزوں کے طور پر، عام روزے جو رکھے جاتے ہیں نفلی روزے، جیسے کوئی آج روزہ رکھ لے، کل روزہ رکھ لے، گزشتہ کل کسی نے روزہ رکھ لیا تھا تو اسی طرح اس دن کا روزہ بھی نفلی طور پر رکھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خاص طور پر فضیلت والا سمجھ کر، اس کی اہمیت سمجھ کر کہ نہیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے کہ شب معراج میں 27 رجب کو شب معراج منائی جائے، اس رات میں عبادت کی جائے، اگلے دن اس کا روزہ رکھا جائے، یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے۔ اسلام میں نئی چیز کو جاری کرنا ہے، اپنی طرف سے اسلام میں زیادتی پیدا کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھنا شروع کیا ہے اور فضیلت والا سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رتی برابر بھی دین میں کمی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا سا بھی ادھر ادھر دین کے اندر منع تھا، برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا شروع کیا ہے تو فوراً اپنے گھر سے نکلے اور ایک ایک شخص کو پکڑ کر پوچھنے لگے کہ بتاؤ، کھانا کھا کر میرے سامنے کھانا کھاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم روزہ نہیں ہو، آج کا اس بات کا ثبوت دو کہ تم آج کا روزہ نہیں ہو، لہٰذا کھانا کھاؤ، پانی پیو۔ تو ایک ایک شخص کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلایا پلایا کہ اور اس بات سے باور کرایا کہ اس آج کے دن کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، 27 رجب کے روزے رکھنے کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی،
ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر سے بدعت و خرافات ختم ہو جائے، اپنی طرف سے جو دین کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے جو دین کو بنا لیا ہے، منمانی طور پر دین پر عمل کرنے لگے ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، وہ روایتیں ختم ہو جائیں، رسم و رواج ختم ہو جائے، بدعت و خرافات ختم ہو جائے۔ مقصد یہ تھا۔ ورنہ اگر کوئی نفلی طور پر آج کا روزہ، کل کا روزہ، گزشتہ جمعرات، پیر کا روزہ رکھ لے، جس کا معمول ہو ہر مہینے کے آخر میں، شروع میں، درمیان میں روزہ رکھنے کا، اور اس دن وہ تاریخ پڑ جائے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں نفلی طور پر، لیکن خاص فضیلت والا روزہ سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یہ سراسر گناہ کی بات ہے، خلاف شریعت عمل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں کئی مرتبہ آپ حضرات کو عرض کر چکا ہوں کہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا، فرما برداری کا، کہ اللہ نے جس وقت جو حکم ہم پر نازل فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو عمل کرنے کو کہا، اس وقت وہ عمل کیا جائے تو وہ دین کہلائے گا۔ اپنی طرف سے ہم کسی عمل کو انجام نہ دیں، ہم اپنی طرف سے کسی عمل کو انجام دیں گے تو وہ دین نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بات ماننا دین ہے، میرے حکم کو ماننا دین ہے، میرے احکام کے تعمیل کرنا یہ دین ہے، اتباع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین ہے۔ نماز پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا، روزہ رکھنے میں کچھ نہیں رکھا۔ جب اللہ کہے نماز پڑھو اس وقت نماز پڑھنا دین ہے، جس وقت کہے نماز مت پڑھو اس وقت نماز نہ پڑھنا دین ہے۔ جب اللہ کہے روزہ رکھو اس وقت روزہ رکھنا دین ہے، جب اللہ کہے روزہ نہ رکھو اس وقت روزہ نہ رکھنا دین ہے۔ جیسے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس وقت روزے رکھنا فرض ہے، اور عید کا روزہ حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج ماشاءاللہ عید کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور اس دن بھی میں روزہ رکھنا چاہوں گا، اور روزہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ روزہ مومن کے لیے یہ ہے، وہ ہے، ڈھال ہے، شیطان کے لیے آڑ ہے، شیطان کے داؤں سے بچنے کے لیے ہتھیار ہے، بڑی فضیلت بیان کر کے روزہ رکھے تو کیا بتائیے میرے بھائیوں کہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ کا فرما بردار، متبع رسول کہلائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اگرچہ کہ روزہ بڑی چیز ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت منع فرما دیا کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت روزہ رکھنے کا ہم حکم کریں اس وقت روزہ رکھنا دین ہے، جس وقت ہم منع کر دیں اس وقت روزہ نہ رکھنا یہ بھی دین ہے۔ ایسے ہی جس وقت نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اس وقت نماز پڑھنا یہ دین ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس وقت نماز نہ پڑھنا یہ دین ہے۔ تو دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع کی جائے۔ اصل خلاصہ دین کا کیا ہے؟ اتباع۔ من چاہی زندگی کے مطابق، من مانی کے مطابق، یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج عبادت کر لوں، اگرچہ کہ وہ حدیث سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اس دن 27 رجب کی شب میں عبادت کر لینے میں کیا مذائقہ ہے، رات میں عبادت کر لیں گے، دل میں روزہ رکھ لیں گے، کون سا بڑا گناہ ہے؟ ہم نے کیا شراب پی لی؟ کیا ہم نے زنا کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی؟ کیا ہم نے ڈاکہ ڈال دیا؟ کہ جو ہم پر اس طرح کی باتیں کس رہے ہو کہ یہ گناہ ہے، گناہ والا عمل ہے؟ ہم تو رات میں عبادت ہی کر رہے ہیں، ہم دن میں روزہ ہی رکھ رہے ہیں، کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دین اصل نام ہے اتباع کا، کہ جب اللہ نے فرمایا روزہ رکھو اس وقت روزہ رکھنا دین ہے، جب فرمایا روزہ مت رکھو اس وقت روزہ نہیں رکھنا دین ہے، جب اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اس وقت نماز پڑھنا دین ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ نماز مت پڑھو اس وقت نماز نہ پڑھنا یہ اتباع دین ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی کہ بھئی امام صاحب نے بتلا دیا، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں امام صاحب نے، فلاں مولانا نے بتلا دیا دلیل کے ساتھ کہ روزہ رکھنا گناہ ہے، پھر بھی نہیں میں پڑھوں گا رکھوں گا، تو پھر وہ بڑا گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا معمول ہے روزہ رکھنے کا، راتوں میں عبادت کرنے کا، اور اس کے معمولات کے مطابق وہ دن رات پڑ جاتی ہے تو رات میں عبادت کر لے، نفلی طور پر دن میں نفلی طور پر روزہ رکھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فضیلت سمجھ کر اور شب معراج سمجھ کر اس دن عبادت کرنا، اس رات عبادت کرنا، دن کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، خرافات ہے، دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی کرنا کہلائے گا۔ ایسے ہی چلو اس کی بات کی تو کسی طرح مل جا سکتی ہے دلیل
نفلی عبادتیں کرنے کی، روزہ رکھنے کی، شب معراج کے تعلق سے، لیکن جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اس پر بھی امت آج لگی پڑی ہے۔ نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، روزوں کا ٹھکانہ نہیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں اس کا کوئی مطلب نہیں، نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن خرافات بدعات میں سب سے پہلے ہماری قوم آگے رہتی ہے۔ گزشتہ جمعہ بتلا دیا گیا کہ 22 رجب کو کنڈے کرنا یہ اسلام میں بدعت ہے، خرافات ہے، بلکہ شیعہ کا عمل ہے، شیعہ لوگوں کا عمل ہے جو اسلام کے خلاف وہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کی اتباع میں یہ لوگ رکھتے ہیں۔ جانے انجانے میں بھی ہمارے مسلم لوگ بعض اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ کل میں سفر میں تھا، سفر میں مجھے فون آیا کہ فلاں صاحب نے مسجد میں کنڈے بھیجے ہیں، حالانکہ گزشتہ جمعہ اتنے دلیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بتلا دیا گیا کہ کنڈے کرنا بدعت ہے، خرافات ہے، پوریاں بنانا، جو چیزیں کرتے ہیں سارے گناہ کے کام ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے، گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کریں گے، راتوں میں بے جا جاگیں گے، فضول کام کریں گے، لیکن امام صاحب کی بات نہیں سنیں گے، قرآن و حدیث کی بات نہیں سنیں گے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، بس من چاہی زندگی گزاریں گے کہ من میں آیا نماز پڑھنے کا تو پڑھ لیے، دل چاہا نماز پڑھنے کا نماز پڑھ لیے، دل چاہا روزہ رکھنے کا روزہ رکھ لیے، دل چاہا قرآن کی تلاوت کر لے، قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن جس وقت نماز فرض ہے اس وقت نماز ادا نہیں کریں گے، جس وقت روزہ فرض ہے اس وقت روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم نے دین کو اپنے من چاہے مطابق ادا کرنے والا بنا دیا کہ ہمارا جب جو دل چاہے گا ہم وہ عمل کریں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ہماری جان کو، مال کو خرید لیا ہے۔ یہ جان بھی ہماری نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ ارادے بھی ہمارے نہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمل کرو تو اس وقت وہ عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت یہ عمل سے بچو تو اس وقت وہ عمل سے بچ جائیں۔ ہماری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے کے لیے، خرافات سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھا دے۔ اگر ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ دین اتباع کا نام ہے، دین من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر دنیا سے یہ سارے خرافات بدعات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں بات لا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔